السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بد ہضمی کیا ہے، یہ ہے سوال۔ تو ہم نے قبض کے بارے میں تفصیل سے ایک دفعہ بتایا، اور ایک دفعہ ہم نے آپ کو شوگر کے بارے میں بتایا، بلڈ پریشر کے بارے میں بتایا، بواسیر کے بارے میں بتایا۔ تو یہ ایک سوال بہت عرصے سے آ رہا ہے، اور یہ میں بات کرتے وقت بہت ہی میں نے غور کیا ہے، اور مجھے بہت دھیان سے بات کرنا ہے کہ میری بات سن کے آپ پریشان بھی نہ ہو جائیں، اور میری بات سن کر آپ بدہضمی کو سمجھ بھی سکیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ بدہضمی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوا۔ اچھا، یہ احساس ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے بدہضمی ہے اس کو کھانا نہ ہضم ہو رہا ہو۔ اور بدہضمی کی تعریف ہر مریض کی مختلف ہے، بالکل الگ الگ سے ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو میرا پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کھانا میرا اوپر ہی پڑا ہوا ہے اور وہ نیچے موو نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پیٹ میں گیس ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو وہ بدہضمی کہتے ہیں۔ اس کے لیے انگریزی کا لفظ انڈائجیشن یوز ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے نا اس ٹرمینالوجی کی، وہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ اگر یہ ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ جی مریض کہتا ہے کہ مجھے بدہضمی ہو گئی ہے۔ دیکھیے، یہ جو علامت ہے، یہ علامت ہو سکتا ہے کسی بھی بیماری کو ظاہر نہ کرتی ہو، اور مریض کو کوئی بھی بیماری نہ ہو، یہ بہت امکان ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ بہت ہی شدید قسم کی کوئی بیماری ہو، لہٰذا جب بھی ایک پیشنٹ کو بدہضمی ہو اور یہ بدہضمی مسلسل ہو، جیسے فرض کریں آپ نے صبح کچھ کھانا پیٹ بھر کے زیادہ کھا لیا، یا کوئی غیر معمولی کھانا کھا لیا، مختلف کھانا کھا لیا، اور آپ کو پھر پیٹ میں یہ ہوا اور پھر وہ اگلے دن یا ایک دو دن بعد ٹھیک ہو گیا، تو غالباً یہ اتنی تشویش والی بات نہیں ہے۔ تشویش والی بات یہ ہے کہ اگر مسلسل آپ کو یہ کیفیت رہتی ہے، اور اگر آپ کو مسلسل یہ کیفیت رہتی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ میں نے یہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک لسٹ بتا رہا ہوں ان بیماریوں کی جس میں بدہضمی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کھانا منہ سے کھاتے ہیں تو ہمارے منہ میں ہم اس کو چباتے ہیں اچھی طرح، اس کے بعد وہ خوراک کی نالی سے ہوتا ہوا پھر ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے، اور معدے میں وہ رہتا ہے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے تک، 2.5 گھنٹے میں معدے سے وہ بالکل اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اور اس دوران میں معدہ جو ہے جس طریقے سے ایک چکی پیستی ہے آٹے کو، اس طریقے سے وہ اس کو باقاعدہ پیس کے پتلا کر کے اور پانی کی شکل میں، یعنی نیم محلول کی شکل میں آہستہ آہستہ اس کو چھوٹی آنت میں بھیج دیتی ہے۔ پھر وہ چھوٹی آنت بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا ایک پہلا حصہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ ہوتا ہے، تیسرا حصہ ہوتا ہے، کئی فٹ بڑی ہوتی ہے۔ تو وہ اس میں پھرتا کھانا، جو اس میں چیزیں وہ ٹوٹتی رہتی ہیں، جو نشاستہ بڑا ہیوی نشاستہ گلائکوجن یا گلوکوز، وہ کنورٹ ہو جاتا ہے گلوکوز میں، یعنی سٹارچ جو ہے۔ اسی طرح جو پروٹین ہے وہ چھوٹے چھوٹے امائنو ایسڈز میں کنورٹ ہو جاتی ہے، فیٹ جو ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور وہ چھوٹی آنت کے اندر خوراک پھرتی رہتی ہے، اور اس دوران میں جو ضروری چیزیں خوراک کا حصہ بن کے جسم کا حصہ بننا ہوتا ہے وہ بن جاتی ہیں، اور باقی پھر بڑی آنت میں چلا جاتا ہے، اور بڑی آنت میں سے پانی ابزارب ہو جاتا ہے، نمکیات یعنی جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر جو فضلہ باقی بچتا ہے وہ پخانے کے رستے سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے سارا جو ہے ہضم کا نظام۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا پرابلم ہو سکتا ہے جس میں ایک انسان کو بدہضمی ہو۔ دیکھیے، اگر خوراک کی نالی کے شروع میں کوئی السر وغیرہ ہو، جس کو ایسوفیجائٹس کہتے ہیں، یا خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان اللہ پاک نے ایک ویلو بنایا ہوا ہے تاکہ چیزیں خوراک کی نالی سے معدے میں چلی جائیں، معدے سے اوپر نہ آئیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ویلو کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی معدے کی چیزیں تیزاب سے بھری ہوئی واپس خوراک کی نالی میں آ جاتی ہیں، اور اس سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی بدہضمی کی علامت عموماً یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی آگے کو جھکتا ہے، جیسے نماز میں رکوع پڑتا ہے، یا بائیں طرف لیٹتا ہے، یا نیچے کی طرف جھکتا ہے، تو پھر اس کے منہ میں گرم یا ترش قسم کا کوئی مادہ اس کے منہ میں آ جاتا ہے۔ اور اس طرح کی اگر علامت ہو اور ساتھ بدہضمی ہو تو کافی امکان ہے کہ خوراک کی نالی کے نیچے والے حصے میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد معدے میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، معدے میں السر ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں سینے میں جلن رہتی ہے، اور جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ پھر جلن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کھانا یہاں موجود ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے
کہ یہ جو عام بیماریاں ہیں اس کے علاوہ جو معدے کی خطرناک بیماریاں ہیں جیسے معدے کا کینسر وغیرہ، تو اس میں بھی شروع میں علامت جو ہے وہ بدہضمی ہی ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو نا بہت کلیئرلی یہ بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کہیں اوور کانشیس نہ ہو جائیں اور اس کی ایک نفسیاتی طور پر اس کو ایک پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہ جب بھی یہ جو ڈسپیپسیا یا انڈائجیشن یا جو بدہضمی کی کیفیت ہے یہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے رہے، میں یہ کہوں گا کہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے ہو، تو پھر ہمیں جو ہے آن گارڈ ہونا چاہیے اور ہوشیار ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کی بدہضمی کا مطلب کوئی سیریس بیماری نہیں ہوتی. تو یہ معدے کی بیماریاں جو ہیں ان کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بدہضمی کی ایک بہت بڑی وجہ پتے کی بیماریاں ہیں. پتا جو ہے وہ خوراک کی نالی کا حصہ تو نہیں ہوتا، مگر پتے کی جو رطوبت ہے وہ ایک نالی کے ذریعے، جو کہ اصل میں جگر میں بنتی ہے، جگر سے بن کر پتے میں آتی ہے اور پتے سے سٹور ہو کر پھر ایک نالی کے ذریعے وہ آ کے ہماری چھوٹی آنت میں کھل جاتی ہے، اور اس کے اندر ایسے مادے ہوتے ہیں جو کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اگر فرض کریں پتے میں پتھر ہو یا سوزش ہو، اکثر پتے میں سوزش جو ہے وہ پتے کے پتھر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، تو اگر پتے میں کوئی سوزش ہو تو اس کی وجہ سے بھی بدہضمی ہو جاتی ہے. اور پتے کی بیماری کا پتہ چلانے کے لیے تو بہت آسان سا ٹیسٹ ہے جسے الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. وہ آپ تو آج کل تو ہر جگہ پر اویلیبل ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتے کی دیوار کتنی موٹی ہے، اس میں پتھر ہیں یا نہیں ہیں، اس میں سوزش ہے یا نہیں، تو اس کا پتہ چلا سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اس بات کا پتہ چل سکتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ہاضمے کے لیے ایک بہت اور ضروری عضو ہے جسے لبلبا کہتے ہیں، انگریزی میں پینکریاس کہتے ہیں. تو بعض اوقات پینکریاس کی کوئی بیماری لمبے عرصے کے لیے چلے تو اس کی وجہ سے بھی بدہضمی کی کیفیت ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں بھی ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس رابطہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک موٹی باتیں تھیں. اس کے علاوہ پلیز آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات یہ جو کیفیت ہے بدہضمی کی، یہ کچھ نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو انزائٹی میں رہتے ہیں، جو بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ان کے اندر بھی جسم میں ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں معدے میں تیزاب کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو بدہضمی کی طرح کی کیفیت کا یعنی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں، جو خدا نخواستہ شراب نوشی میں یعنی مبتلا ہیں اس مسئلے میں، اور وہ جن کے کھانے پینے کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ مسالہ دار کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، قدرتی غذا نہیں کھاتے، اور زیادہ سنتھیٹک غذا یعنی جو کہ مصنوعی غذا ہے، جو کہ یعنی فیکٹریوں میں بنی ہوئی آرٹیفیشل غذا ہے، اس طرح کی غذا کھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی بدہضمی کی شکایت ہونے لگ جاتی ہے. اچھا، میں بات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جو میسج ہے، ٹیک ہوم میسج جو سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی خوراک کی ترتیب کو بہتر کیجیے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اپنا وزن کم کیجیے. پانی بہت زیادہ مقدار میں پیجیے، چاہے پیاس لگے یا نہ لگے، کم از کم 8 گلاس روزانہ پانی پینا ہے. سگریٹ اور شراب نوشی جیسی عادت اگر ہے تو اس سے جان چھڑائیے. جو کھانے ہم گھر کے سادہ کھانوں کے علاوہ کھاتے ہیں ان سے آپ جان چھڑائیے. تو بہت امکان ہے کہ آپ کی صحت اس طرح کی ہوگی کہ جس میں بدہضمی کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر بدہضمی آپ کو 4 ہفتے سے زیادہ، 1 مہینے سے زیادہ چل رہی ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر کو رابطہ کریں، جو خوراک کی نالی کے سلسلے میں اپنے ٹیسٹ کرے گا، جو معدے کے سلسلے میں آپ کے ٹیسٹ کرے گا، جو لبلبے کے سلسلے میں آپ کے ٹیسٹ کرے گا، اور آپ کے پتے کے سلسلے میں ٹیسٹ کرے گا. اور جس سے انشاءاللہ العزیز اگر کوئی ایسی بیماری ہو جس کے علاج کی ضرورت ہو تو اس کا آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس کو ڈسپیپسیا کو لائٹ نہ لیجئے، مگر پینک بھی نہ ہوئیے اور پریشان بھی نہ ہوئیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بدہضمی کے سلسلے میں مجھے بہت سارے دوستوں نے اصل میں میسج کر کے اس سمٹم کے بارے میں کہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں.